جو بات یہاں پر رک کر میں کرنا چاہتا ہوں، پتے کی بات، دل میں بٹھا لینے والی بات، آج کی اس مختصر سی گفتگو کا مجموعہ جملہ، رب نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے پر زور دیا، صرف زور نہیں دیا، کہا واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ قرآن دوستی نبھانے پر زور نہیں دیتا، زور رشتے نبھانے پر دیتا ہے۔ کیوں؟ جس چیز میں رب کی حکمت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں یہ سستی کریں گے، اس پر رب زیادہ زور دیتا ہے۔ رشتہ داری پر زور دیا، دوستی یاری نبھانے پر زور نہیں دیا، کیونکہ یہ آسان ہے نبھانا۔ یاراں دے یار تے جنے کھڑے، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے جوتے، ایک جیسی اینک، ایک جیسے ہیئر سٹائل، ایک جیسے بائک، ایک جیسے بائک کے سٹائل، ایک جیسا لباس، سب کچھ ایک جیسا۔ دوستی نبھانا آسان ہے، رشتہ داری نبھانا مشکل ہے۔ قرآن نے زور دیا رشتے نبھانے پر، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، اور اللہ ٹارگٹ جب دیتا ہے تو اس بات کا ٹارگٹ زیادہ دیتا ہے جس میں رب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قوم سستی کرے گی۔ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں امن نہیں، محلے داریاں قائم ہیں، پڑوس قائم ہے، دوستیاں قائم ہیں، ٹوٹ رہے ہیں تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ آج کے دور میں شوق یہ ہے کہ میرے تعلقات اس کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اس کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اس کے ساتھ بھی اچھے ہوں۔ یہ شوق ہمارے دل میں کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ رب نے ہمیں کہا ہے نا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ معاف کرنا پڑتا ہے، غلطیوں کو بلانا پڑتا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ رکھنا پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے یہ چلانے پڑتے ہیں رشتے۔ ذرا سی بات پہ ناراضگیوں کے پیچھے کھول کے دیکھیں تو کسی نے کسی کو شادی پہ نہیں بلایا ہوگا، بس مرن جیون ختم ہے۔ کوئی کسی کی فوتگی پہ نہیں گیا ہوگا تو بس مرن جیون ختم ہے۔ دوست بھی تو آپ کے پروگرام چھوڑ دیتے ہیں، انہیں آپ معاف کر دیتے ہیں، ان کی معذرت کو آپ قبول کرتے ہیں، یار میں بیزی تھا میں نہیں آ سکا۔ رشتوں کے معاملے میں ہمارے پاس معافی والا خانہ ہی نہیں ہے۔ وہ ذرا سی کچی تند کا جو دھاگا ہوتا ہے نا، وہ سلائی والا، بس اس پہ رشتے کھڑے ہیں، ذرا سا بوجھ پڑا نہیں اور وہ گیا مرن جیون۔ پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، بس آج تو بعد مرن جیون ختم۔ کسی نے آپ کو شادی پہ بلا دیا ہے نا تو بس وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی، اور ڈسکس ہو رہی ہے، فلاں موقع پہ ہم نے بھی بلایا تھا نا، نہیں آئے، بس نہیں آئے تو ایسا نہیں جانا، اور اس کے بعد فوراً ہم نے جا کے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ نے حکم دیا وآتی ذل قربا حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ یہ ٹوٹنے والے رشتے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھو۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو غلامی رسول میں حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں کو بھی کبھی قبول فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے نا ان سے جوڑنے کی کوشش کر۔ بڑا باریک نکتہ ہے یہاں پر، پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں پر میں دستک دینا چاہتا ہوں، یہاں توجہ کریں۔ وہ جو جڑے ہوئے ہیں نا انہی کے ساتھ جڑے رہنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، اشارہ ان کی طرف ہے جو توڑتے ہیں، بار بار کاٹ دیتے ہیں۔ من قطعک، جو قطع کرتے ہیں، جو کاٹتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ۔ یہ فن ہے، یہ فن ہمارے پاس نہیں رہا، رشتے ٹوٹ گئے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ رشتہ داری میں بالکل تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ معاف کرنے کا گر نہیں سیکھا، ایک ایک بات پر اپنی خواہشات کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ دوستی یاری کے بارے میں پوچھا گیا یا نہ پوچھا گیا، رشتہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔